کیے جائیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کس کس کا یقین ہے کہ خدا رازق ہے؟ میری اس مجلس میں ایک فرد بھی شاید ایسی نہ ہو جو یہ نہ سمجھے کہ خدا رازق ہے. ایک فرد بھی ایسی نہ ہو. کوئی ایک ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا رازق نہیں؟ سب یہ سمجھ رہے ہیں, سب کو معلوم ہے. عقیدہ خبر کا نام نہیں ہوتا, عمل کا نام ہوتا ہے. عقیدہ خبر کا نام نہیں ہوتا, عمل کا نام ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے. ہمارے ینگسٹرز جو آج کل جاب لیس ہیں, پریشان ہیں نوکریوں کے لیے, ایم بی اے کر لیا, اچھی خاصی تعلیم حاصل کر لی, اس کے بعد بھی وہ اس لیول کی جاب جو ان کے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, پریشان ہیں. اتفاق سے کہیں سے اگر انہوں نے بہت جگہ ریزیوم ڈالا ہوا ہوتا ہے, ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اگر کہیں سے انٹرویو کے لیے کال آ جائے, پہلے تو وہ اپنا ریزیوم جو ڈالتے ہیں, بہت توجہ رکھیے گا, بالکل آپ کی اپنی سماجی زندگی سے میں مثال دے رہا ہوں. پہلے جو اپنا ریزیوم ڈالتے ہیں, جو اپنے بارے میں انفارمیشنز ڈالتے ہیں وہ, یا کہیں دیتے ہیں, جو درخواست لکھتے ہیں, اس کے لیے کتنی توجہ ہوتی ہے. لینگویج کی کوئی پرابلم نہ ہو, پراپر ریزیوم کا جو اصول ہے اس اصول پر کھری اترنی چاہیے میری ریزیوم, میری درخواست, ٹھیک ہے. انگلش کہیں خراب نہ ہو اس کی, لکھاوٹ کہیں خراب نہ ہو اس کی, صفحہ اچھا ہونا چاہیے جس پر لکھ کر دیں. اپنے ڈاکومنٹ کو کلرڈ اسکین کرائیں, بلیک اینڈ وائٹ اسکین نہ کرائیں, تاکہ دیکھنے والا جو ہے جب دیکھے تو پہلی نظر میں اسے سب کچھ صاف صاف نظر آ جائے. توجہ فرمائیں. بھرپور تیاری ہوتی. اگر انٹرویو کے لیے کال آ گئی, اب وہ کیا کرتا ہے؟ انٹرویو کے لیے کال آئی, اس کو ٹائم دیا گیا 10 بجے کا, کہ 10 بجے آپ کو فلاں جگہ پہنچ جانا. وہ صبح کی نماز پڑھے گا. سب سے پہلے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو تیار کرے گا. توجہ فرمائیے گا. صبح کی نماز کے بعد وہ اپنی تیاری شروع کر دے گا. ڈریس کوڈ کیا پہن کے جانا ہے, کیسے پہن کے جانا ہے, شوز کیسے ہوں گے, کلرز کیسے ہوں گے, ٹھیک ہے, کیپ لگا کے جانا ہے نہیں جانا ہے, چشمہ لگانا ہے نہیں لگانا ہے. دوسروں سے, دوستوں سے, گھر والوں سے پوچھتا ہے, یہ والے سوٹ پہن کے جائیں, یہ والے سوٹ پہن کے جائیں. توجہ فرما رہے ہیں. کپڑے پر پریس ہونی چاہیے, شان کے ساتھ, شوکت کے ساتھ, اچھے لگیں, سامنے جا کر بیٹھیں تو ذرا سلیقے سے پر اعتماد شخصیت نظر آنی چاہیے. اب جب جا کے بیٹھیں گے تو کیسے بات کرنی ہے, انٹرویو کے لیے جو مجھ سے سوال کرے گا کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے. آئینے کے سامنے کئی مرتبہ بیٹھ کر پریکٹس کرتا ہے, کیسے بولنا ہے, کیا بولنا ہے. جو انٹرویو دے کے آ گئے ہیں ان کے پاس جاتا ہے, کیا پوچھا تھا, کیسے پوچھتے ہیں, ذرا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے. توجہ فرما رہے ہیں نا. یہ سب ہم کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ ایک نوکری پانے کے لیے. یہ نوکری کیسی ہے؟ کہ یہ نوکری ایسی ہے کہ جس میں 8 گھنٹے وہ ہم سے کام لے گا اور ہمارے کام سے بہت ساری دولت کمائے گا. اس دولت میں سے تھوڑا سا حصہ بچا کے ہم کو دے گا. وہ پورا جو کچھ ہم سے کمائے گا وہ ہم کو نہیں دے گا, اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہم کو دے گا. جو شخص 8 گھنٹے کام لینے کے بعد تھوڑا سا رزق آپ کو دیتا ہے, اس کے سامنے جانے کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں. جس نے بطن مادر سے آپ کو رزق دیا ہوا ہے اور قبر تک آپ کو رزق دیتا رہے گا. سامنے کھڑے ہونا ہے, کیسے کھڑے ہونا ہے, اچھا گفتگو کیسے کرنی ہے اس کے سامنے. بچپن میں ماں باپ نے سورہ حمد جو یاد کرا دی تھی, کبھی کسی مولوی, کسی ایکسپرٹس کے پاس نہیں گئے, مولانا ذرا چیک کر لیجئے سورہ حمد صحیح ہے یا نہیں ہے, قل ہو اللہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ذکر رکوع آتا ہے یا نہیں آتا ہے. نماز ہماری کیسی ہے, ہم خدا کے سامنے بیٹھتے کیسے؟ توجہ ہے. اسے کہتے ہیں ایمان میں اور عمل میں فرق. ایمان ہے کہ خدا رازق ہے, لیکن جب اس رزق دینے